یہ مدینہ کے وہ مقدس خفیہ زیارات ہیں جن کو عام مسلمانوں کی نظر سے چھپا دیا گیا، ان کو مسمار کر دیا گیا اور ان کے ارد گرد ایسی چاردیواری بنا دی گئی کہ ان کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ یہ جو بکھرے ہوئے پتھر اور یہ چھوٹی سی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل مسجد بغلہ، جس کو مسجد بنی ظفر، مسجد مائدہ اور مسجد نور بھی کہا جاتا تھا۔ جنت البقیع کے بیک سائڈ پر موجود اس عظیم زیارت کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کو ون بائی ون ایک ایک چیز آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں۔ یہ جنت البقیع کا بیک سائڈ ہے، وہ سامنے آپ کو مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے، وہ سامنے یہ جنت البقیع کے بیک سائڈ پہ روڈ کراس کر کے یہ قبیلہ بنی ظفر تھا۔ کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک آل پر۔ یہ دوستو جو ہے بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو دیکھیے، میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سارا۔ یہ اتنی اہم جگہ ہے، آپ کا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں پہلے بھی 3-4 دفعہ آ چکا ہوں، اس ٹائم ابھی توڑ پھوڑ چل رہی تھی، لیکن ابھی کنسٹرکشن کمپلیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، تو اب تو پاسبل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں پر آنا۔ میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کا مقصد کچھ ہے، ورنہ میں کھڑا ہو کے ویڈیو بناتا۔ تو جیسے جیسے میرے لیے پاسبل ہوا ویڈیو بنانا، میں ویسے ویسے بناؤں گا ویڈیو، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاؤں گا۔ یہ بہت اہم جگہ ہے، یہ جنت البقیع کے بالکل سائڈ میں ہے، اس کو حیا بنی ظفر کہا جاتا ہے۔ بنی ظفر قبیلہ یہاں پر آباد تھا، اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی اہم جگہ ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ چپے چپے پہ اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر تھے، ان کی زیارات تھیں، ان سے منسوب بہت ساری جگہیں تھیں۔ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مقبرہ، تو یہ بھی اہم ہے، پہلے میں آپ کو دکھا دوں۔ یہیں پر مجھے موقع مل گیا، دروازہ کھلا تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے چانس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا، رحم تھا ان کا، ورنہ 2-3 دفعہ آیا ہوں، ان کے جو ہیں دروازے بند ہوتے ہیں، تو اس کا رحم تھا، کرم مل گیا مجھے۔ دوبارہ کسی کو میں آپ کو شورٹی کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے اس کی باہر والی دیوار کو بھی ٹچ نہ کر سکے، ایسی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، اندر تو پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی، تو اس کا پاک خاص کرم ہے، آ گیا۔ تو یہ جو ہے یہ اتنا اہم جگہ ہے، یہاں پر مسجد، اس کو مسجد بغلہ بھی کہتے ہیں، مسجد بنی ظفر بھی کہتے ہیں، اس کو مولد امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، اس کو مسجد محمد بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ نام ہیں۔ میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بولتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بہت اہم یہ زیارت کیا ہے مسجد بغلہ، یہ جنت البقیع کے بالکل یہ بیک سائڈ پہ ہے، روڈ کراس کرو، جنت البقیع کا بیک سائڈ سے روڈ کراس کرو، آگے یہ حیا بنی ظفر ہے، اشارے کے بالکل ساتھ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیمار کربلا، اسیر کوفہ و شام، امام سجاد صلوات و سلام پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے، یہاں پر قبیلہ بنی ظفر اصحاب کے مکانات تھے۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل جنت البقیع کے بیک سائڈ پہ یہ قبیلہ آباد تھا، روڈ کراس کرتے اشارے کے ساتھ ہی یہ والی 4 دیواری، اس کے اندر وہ مقدس زیارات ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سامنے اشارہ نظر آ رہا ہے اور یہ روڈ ہے، وہ سامنے یہ جنت البقیع اور آگے مسجد نبوی ہے یہ والا۔ اس کو ابھی حیا بنی ظفر کہا جاتا ہے، اس ٹائم بھی اس کو قبیلہ بنی ظفر یا بنی ظفر ہی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے پورے کا نام حیا بنی ظفر ہے۔ یہیں پر مسجد بغلہ، جس کو مسجد مائدہ، مسجد نور اور مسجد بنی ظفر کہا جاتا تھا۔ یہ جہاں پر میں جا رہا ہوں، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اصحاب کے ساتھ تشریف لائے اور اسی چھوٹی سی چٹان پر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت اور اصحاب میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل بھی تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔
اسی چھوٹی سی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، جہاں پر آپ نے کونی رکھی تھی وہ پتھر بھی موجود تھا، اور وہاں اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی تھے۔ اس جگہ کو مسجد، یہاں پر چھوٹی سی مسجد بنی تھی، اب اس کے نشان مٹا دیے گئے ہیں، صرف اس کی بنیادیں باقی ہیں۔ اس کو مسجد بغلہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر مبارک جو ہے وہ دفن تھا۔ بغلہ عربی میں خچر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر باہر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور بغلہ جو ہے آپ کا جو خچر جو تھا اس نے ایک پتھر کے اوپر اپنے پاؤں جو کھر تھے وہ کھرچے، اور اس کے جو نشانات تھے وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس کو مسجد بنی ظفر اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر اصحاب قبیلہ بنو ظفر کے یا بنی ظفر کے گھر تھے، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور اس کو مسجد مائدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت تھے، تو آپ نے آسمان سے کھانا منگوایا تھا، تو مائدہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں، تو آسمان سے 5 کھانے کے خوان اترے تھے، اور اس وجہ سے اس کو مسجد مائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام سجاد، امام زین العابدین الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر بیٹا پیدا کیا۔ صدیوں تک اسی پتھر کے اوپر بیٹھ کر جو بانجھ خواتین تھیں، جو بانجھ عورتیں تھیں، وہ یہاں پر آ کر دعا کرتی انہی پتھروں پر بیٹھ کر، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرماتے تھے انہی جگہوں کی برکت سے۔ اور یہاں پر آپ کا خچر مبارک اس جگہ پر دفن ہے، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جس پتھر پر آپ کے کونی کے نشان اور انگلیوں کے نشان تھے، اسی جگہ پر جو ہے مسجد بغلہ، مسجد بنی ظفر، مسجد مائدہ یا مسجد نور بنا دی گئی۔ یہ مسجد یہاں پر یہ مسجد زیادہ بڑی نہیں تھی، یہ 3 میٹر 70 سینٹی میٹر چوڑی اور 3 میٹر 70 سینٹی میٹر لمبی تھی، تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی مسجد تھی۔ چھوٹی سی مسجد تھی، اسی جگہ کی نشاندہی کر کے اس پر یہ مسجد بنا دی گئی، جس کو اب گرا دیا گیا ہے اور باہر کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ یہ وہ مبارک پتھر ہیں جہاں پر اصحاب بیٹھا کرتے تھے، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی رسول پاک کی وفات کے بعد انہی پتھروں پر آ کر بیٹھا کرتی تھی، اور یہیں پر دارالحزن ہوا کرتا تھا، یعنی رونے والا گھر، جہاں پر بی بی آ کر رویا کرتی تھی۔ مسجد کو مسمار کر دیا گیا ہے اور باہر 4 دیواری کر کے اس پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ اتنی مقدس جگہ کی اس طرح کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہاں پر اصحاب بیٹھتے تھے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر بیٹھا کر، اتنی واضح نشانیاں تھیں یہاں پر جن کو بہت بری طرح مٹا دیا گیا ہے، اور باہر کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ 4 دیواری آپ ساری دیکھ رہے ہیں، کونے میں گھر ہے امام زین العابدین کی پیدائش والا، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر مسجد بغلہ، جس کو مسجد بنی ظفر، مسجد مائدہ، مسجد نور کا، یہ پورا قبیلہ بنی ظفر کی رہائش گاہ تھی، یہاں پر قبائل بنی، اور یہیں پر امام زین العابدین کا بیت الحزن امام زین العابدین بھی تھا۔ اس کی ایک علیحدہ ویڈیو ہے، وہ جگہ بھی بالکل ختم کر دی گئی ہے، وہاں پر ابھی ہوٹل وغیرہ بن رہے ہیں، اب آپ لوگ اس جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ میں نے ویسے ان جگہوں کی لوکیشن لے لی ہے، میں نے شاید اب آنے والی نسلیں ان جگہوں کی زیارت نہ کر سکیں۔